میں نے اپنی آنکھوں سے کینیڈا میں ایک مسجد میں دیکھا، نماز تراویح کے لیے گئے، ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی، پہلے پہنچ گئے تو نمازی نہیں آئے تھے، مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، چھوٹی عمر کے بچے تھے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد نمازی آ گئے، انہوں نے فٹ بال تھوڑا کھیلتے رہنا تھا، چھوڑی اب اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، بے ادبی ہم کریں تو بے ادبی ہے، اگر 2 3 4 سال کا بچہ کر رہا ہے تو اس کی بے ادبی کہاں سے ہے؟ تو مکلف ہی نہیں ہے، اس کو مسجد سے جوڑیں، بھلے جس طریقے سے جڑتا ہے، اس لیے کہ رونے کی عمر سے جب مسجد میں آتے رہیں گے، کتنے سال روئیں گے، کتنے سال شور مچائیں گے، کتنے سال کھیلیں گے، جب آنا شروع کریں گے تو 2 3 سال کے بعد عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ بچے کو خود شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں شور مچانا اور کھیلنا ٹھیک نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ تو جو بچے مسجد میں نہیں آتے ان کا مستقبل غیر محفوظ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں نے شیخ کینیڈین کی گفتگو سماعت فرما لی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں گیا مسجد میں تو اس وقت بچے جو ہیں مسجد کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے کیونکہ بچے غیر مکلف ہیں، تو لہٰذا بچوں کو مسجد میں لایا کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ پہلے میں مسئلے کو واضح کر دوں کہ بچوں کو مسجد کے اندر لانے میں کوئی مسئلہ پرابلم نہیں ہے، لیکن بچے کو اس وقت مسجد میں لایا جائے جب بچہ سمجھدار ہو جائے، تاکہ وہ مسجد کے اندر آ کے ایک تو نجاست نہ کرے اور دوسرا وہ مسجد کے اندر آ کے شور و غل نہ کرے اور شور شرابہ نہ کرے، تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہو۔ یہ شرعی طور پر مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کو فقہا نے بھی لکھا ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے بھی اس کو درج فرمایا اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ عزیز سامعین و ناظرین، اس کے بعد حیرت مجھے اس بات پر ہوئی ہے کہ شیخ الاسلام صاحب کو جو یہ فرما رہے ہیں کہ بچے غیر مکلف ہیں تو لہٰذا وہ تو شریعت کے مکلف ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کے کھاتے میں بے ادبی نہیں پڑے گی۔ تو کیا شیخ کینیڈین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پڑھا تھا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گھر والوں کے لیے نگہبان ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ذمہ دار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں باقاعدہ طور پر عورت کے لیے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے گھر کے اندر ذمہ دار ہے اور نگہبان ہے۔ اب یہ والی تو روایت جو ہے حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب اگر بچہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو اس کا گناہ والدین کو پہنچے گا۔ اگر بچہ غیر مکلف ہے تو اگر اس نے والدین اس کو مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں تو والدین گناہگار ہوں گے۔ بچہ جو کچھ بھی گناہ کرے گا، نجاست کرے گا یا جو معاملہ بھی کرے گا، اس کا گناہ اس کے والدین پر آئے گا۔ بچہ تو ظاہر سی بات ہے غیر مکلف ہے، تو آپ کو پورا مسئلہ بتانا چاہیے تھا، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچے تو گناہگار نہیں ہوں گے، بے ادبی کا وبال بچوں پہ نہیں آئے گا بلکہ ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے ان کو بھیجا ہے اور انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی اور انہوں نے انہیں بتایا نہیں، اس بات پر وہ گناہگار ہوں گے۔ اب میں حدیث پاک امام اہل سنت نے جو درج فرمائی ہے اس پہ میں آتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور مجنونوں اور آوازیں بلند کرنے سے محفوظ رکھو، بچوں سے۔ اور یہ بچے وہ ہیں جو 7 سال سے کم ہیں، نا سمجھ بچے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وگرنہ جو سمجھدار بچے ہیں ان کو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ امام اہل سنت بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نجاست کا ظن غالب ہو تو انہیں مسجد میں آنے دینا حرام، اور حالت محتمل و مشکوک ہو تو مکروہ۔ اب امام اہل سنت نے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اگر نجاست کا خالی ظن غالب ہو پھر بھی انہیں لا نہیں سکتے، کیونکہ نجاست سے مسجد خراب ہوگی۔ تو میرا سوال ہے کہ جب نجاست سے مسجد خراب ہوگی تو کھیل کود اور فٹ بال ہاکی کھیلنے سے کیا مسجد خراب نہیں ہوگی؟ کیا مسجد کا تقدس پامال نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے نجاست سے بچانا مسجد کو واجب ہے، اسی طریقے سے کھیل کود اور شغل سے بھی مسجد کو بچانا واجب ہے۔ جی ہاں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ
آگے لکھا ہے کہ یوں ہی اگر بچے بلکہ بوڑھے بھی بے تمیز نامہذب ہوں، غل مچائیں، بے حرمتی کریں، مسجد میں نہ آنے دیے جائیں۔ اب ان میں بوڑھے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، جو کوئی بھی ہو، اگر شور مچائیں تو ان کو بھی مسجد کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے در مختار میں یہ بات موجود ہے کہ وَيَحْرُمُ إِدْخَالُ صِبْيَانٍ وَمَجَانِينَ حَيْثُ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ۔ تو کہتے ہیں بچوں کو اور مجنون کو داخل کرنا حرام ہے اس صورت میں جب ظن غالب ہو ان کی نجاست میں۔ نجاست کا جب ظن غالب ہو تو مسجد کے اندر بچوں کو اور مجنون کو داخل کرنا حرام ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، پھر مکروہ ہے۔ تو اب اس میں لکھنے کے بعد پھر آگے وہ یہ حدیث پاک لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اپنی مساجد کو جنبو مساجدکم صبیانکم، اپنے بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ، ومجانینکم، اور مجنونوں سے اپنے مسجدوں کو بچاؤ، وبیعکم وشراءکم، خرید و فروخت سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ، ورفع اصواتکم، اور اپنے جو ہے آوازیں بلند کرنے سے مسجدوں کو بچاؤ۔ اب یہ والی حدیث پاک جو ہے امام شامی علیہ رحمہ نے اسے اپنے فتاوے کے اندر اس کو درج فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد کے اندر بچوں کو لانا، وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور نابالغ بچے ہیں اور پھر وہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، عبادات کے اندر خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کی نمازوں کو خراب کرتے ہیں، کھیلتے ہیں کودتے ہیں، مسجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کو لانا اسی طریقے سے ناجائز اور حرام ہے جیسے وہ نجاست کر دیں، اور نجاست سے جو ہے مسجد کو محفوظ رکھنا بندے پر واجب ہے، اسی طریقے سے بچوں سے مسجد کو بچانا کہ وہ مسجد کے اندر کھیل کود کرتے ہیں تو یہ بھی لازمی اور ضروری امر بنے گا۔ عزیز سامعین و ناظرین، ایسے شیخ کینیڈین جب آخری وقت میں داخل ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ، اس طرح کے ملا حضرات جو عوام کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کے من پسند کے فتوے دیتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور وہ انہیں جو ہے اور داد وغیرہ اور دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دیتے رہیں تاکہ ان کا نظام چلتا رہے۔ اللہ ایسے فتووں سے، ایسے ملاؤں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔